اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے یقیناً مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، اس پوری کائنات میں ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، نہ ہی کوئی ایسی بات وجود رکھتی ہے جسے سب جانتے ہوں اور سب نے اس کے بارے گفتگو کی ہو، کیونکہ اس کائنات کی ہر شے محدود ہے۔ اگر مشرق میں ہے تو ممکن ہے کہ اسے اہل مغرب نہ جانتے ہوں، اور اگر مغرب میں ہے تو ممکن ہے کہ اسے اہل مشرق نہ جانتے ہوں۔ نیز اس میں پسندیدگی کا بھی عنصر موجود ہوتا ہے کہ کوئی شخص فقط اس شے کے بارے میں گفتگو کرتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، اگر ہم کوئی ایسی بات تلاش کریں جس پر ہر ایک نے لب کشائی کی ہو، جس کا ذکر ہر کتاب میں کیا گیا ہو، جس سے ہر انسان نے رہنمائی حاصل کی ہو، جس کے ساتھ ہر قوم و ملت اپنا رشتہ جوڑنا چاہتی ہو، تو وہ فقط ایک ہی ایسی زمین ہے، ایک ہی ایسا علاقہ ہے اور ایک ہی ایسا گہوارہ ہے جس کی ہر تہذیب گرویدہ ہے اور اس سے کسب فیض کرتی ہے۔ تو ناظرین، فقط کربلا ہے کہ جس کا ذکر ہر خاص و عام نے کیا، ہر قوم و ملت نے کیا اور ہر رنگ و نسل کے انسان نے کیا، اور کربلا کے ساتھ اپنا رشتہ اور تعلق جوڑنے کو ایک افتخار سمجھا۔ بلکہ ہم تو یوں کہیں گے کہ جس بھی عام نے اس کا ذکر کیا اسے قدرت نے خاص بنا دیا، اور جس خاص نے اس کا ذکر کیا قدرت نے اسے خاص تر بنا دیا۔ جب آپ اس دنیا کے بڑے رہنماؤں کی زندگیاں پڑھیں گے تو آپ کو یقین ہوگا کہ سبھی نے کسی نہ کسی طریقے سے اور کسی نہ کسی طرح کربلا سے فیض حاصل کیا ہے، کربلا سے قوت حاصل کی ہے اور اپنے نظریے کو تقویت دی ہے، اور اس عظیم واقعے کا ذکر اپنی تصانیف میں بھی کیا ہے جو ہر ذی روح کی آنکھ کا آنسو ہے۔ دنیا کے ہر رہنما اور لیڈر نے اپنی زندگی میں کربلا کا ذکر ضرور کیا ہے، اپنا تعلق اس کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ آج ہم آپ کو انہی رہنماؤں میں سے ایک عظیم رہنما، روحانیت کی دنیا کے ایک عظیم گرو، نیز اپنی تعلیمات سے کروڑوں افراد کو اپنا گرویدہ بنانے والی ہستی، یعنی مہاتما سدھارتھ گوتم بدھ کی تعلیمات میں کربلا کا ذکر دکھائیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے اس سلسلے کی ہماری گزشتہ ویڈیو میں ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح مہاتما گوتم بدھ کی زندگی مشکلات سے عبارت تھی اور ان کی مدد ایک عظیم پرماتما عالیہ نے کی، جو کہ یقیناً حقیقت میں امام علی ابن ابی طالب کی ذات والا صفات تھی۔ انہوں نے ہی بدھ کو گیان عطا فرمایا اور معرفت کا درس بھی دیا، اور انہیں یہ حوصلہ دیا کہ وہ دوسروں کو تبلیغ کر سکیں۔ تو جو ہستی آل محمد سے جڑی ہو تو یہ ناممکن ہے کہ اس نے کربلا کا ذکر نہ کیا ہو۔ اسی راز کو ہم آج آپ سب پر عیاں کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مہاتما بدھ جی نے کس طرح کربلا کی پیشین گوئی کن الفاظ میں کی۔ ناظرین، کتاب بودھیا چمتکار مطبوعہ ادنکار پستکالیہ جو 1927 میں شائع ہوئی، اس میں ہمیں مہاتما بدھ کی زندگی کے آخری لمحات کا ذکر بھی ملتا ہے، جس میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کربلا کے متعلق اپنے شاگرد کو گیان دیے اور ایسے اشارے دیے کہ جو براہ راست کربلا پر منطبق ہوتے تھے، اور اپنے اس شاگرد کو اہل بیت کے بارے میں وہ باتیں بتائیں جو معرفت نورانیہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب بدھ مہاراج جی اس دنیا سے جا رہے تھے، اور ان کا شاگرد آنند یہ جان کر بہت غمگین تھا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری پڑی تھیں۔ بس اسی وقت گوتم بدھ جی نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، پیارے آنند، غمگین نہ ہو، آنسو مت بہا۔ میں تجھے کتنی ہی مرتبہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ موت برحق ہے۔ اگر میں اس جہان فانی سے جا رہا ہوں تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں۔ یاد رکھ، دنیا میں صرف میں ہی بدھ بن کر نہیں آیا، اور نہ میں اس سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ جب وقت آئے گا تو ایک دوسرا بدھ ہوگا جو خدا کا نور ہوگا، بہت ہی مقدس و مطہر۔ اس کو حکمت کا وافر حصہ دیا جائے گا۔ وہ اقبال مند ہوگا، اسرار کائنات کا عالم، نسل انسانی کا بے نظیر ہادی، جن و انس کا معلم۔ وہ انہی صداقتوں کو تم پر ظاہر کرے گا جو میں نے تمہیں سکھائی ہیں۔ وہ اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت میں ہر لحظہ مصروف رہے گا۔
جو در حقیقت شاندار ہوگی۔ وہ اپنے حیرت انگیز کمال اور انتہائی عروج کی وجہ سے پرشکو اور صاحب جمال و جلال ہوگا۔ اس کی تعلیم، زندگی کی روح اور اس کی تربیت کامل و اکمل، صاف و پاکیزہ اور بے عیب ہوگی۔ وہ میتیریا یعنی رحمت للعالمین کے پاک نام سے معروف ہوگا۔ اس کے سر پر ایک 5 پہلو تاج ہوگا جو سورج اور چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اس کے سب سے بڑے ہیرے کا نام عالیہ یعنی علی ہوگا۔ آنند، یاد رکھ، یہ تمام پاک جسم ابتدا سے پیدا ہو چکے ہیں، مگر ان کے ظاہر ہونے میں ابھی دیر ہے۔ میتیریا کے سر پر سجے 5 پہلو تاج کے 2 موتی لال و مرجان ہوں گے۔ ظالم لوگ اس کے موتیوں کو سخت نقصان پہنچائیں گے اور ان کو برباد کرنے اور ان کا نام مٹانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے، مگر مالک اس کے نام اور اس کے کام اور اس کی نسل کو دنیا کے خاتمے تک باقی رکھے گا۔ میری اور تیری طرح کروڑوں لوگ اس کے انتظار میں تھک جائیں گے، مگر خوش نصیب وہی ہوگا جو اس کا اور اس کے ساتھیوں کا ساتھ دے گا۔ ناظرین، مہاتما بدھ جی کی اس وصیت میں سب سے پہلے حضور خاتم الانبیاء کے ظہور پرنور کی پیشین گوئی کی گئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے اوصاف حمیدہ کے بیان کے بعد رحمانی و قرآنی نام رحمت للعالمین کو سنسکرت زبان میں میتیریا پکارا گیا ہے یا میتریا پکارا گیا ہے، جو آیت کریمہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی طرف اشارہ ہے، جبکہ 5 پہلو تاج سے مراد 5 تن پاک ہیں۔ سورج و چاند کی بات حدیث اقدس کہ میں سورج اور علی چاند ہیں کی طرف اشارہ ہے۔ موتیوں سے مراد امامین کریمین جناب حسنین کی ذوات ہیں، جبکہ ظلم و ستم کا وصیت میں کیا جانے والا ذکر اس لیے بھی کسی تشریح یا وضاحت کا محتاج نہیں کہ 10 محرم 61 ہجری کو اہل بیت اطہار پر فوج یزید ملعون نے ظلم و بربریت کے جو پہاڑ ڈھائے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور بدھ مہاراج جی بھی اسی ظلم کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اور اپنے شاگرد کو اس کائنات کے بدترین ظلم سے آگاہ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح گوتم بدھ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کا ذکر خیر اپنے شاگرد سے فرمایا اور اسے کربلا کے ظلم پر بھی مطلع کیا۔ یقیناً ہر ذی روح اس کائنات میں ان ذوات کا محتاج ہے، اور ان کا ذکر ہی ان کو دنیا میں مقبول بناتا ہے اور ہمیشہ راہ ہدایت دکھاتا چلا آیا ہے۔ آنے والی مزید ویڈیوز میں ہم آپ کو کربلا اور اس کے دنیا پر اثرات سے آگاہ کریں گے کہ کس طرح ایک خطے میں پیش آنے والا واقعہ پوری دنیا پر اثر انداز ہوا۔ اس کے علاوہ مختلف مذاہب میں اہل بیت کا ذکر بھی ہمارا موضوع رہے گا۔ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ کس طرح ہر مذہب کی حقیقت آل محمد ہیں، مگر اس سب کے لیے سامعین اور ناظرین آپ کا ساتھ بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ مزید آنے والی علمی ویڈیوز سے آپ محروم نہ رہیں۔ ہماری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔